إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب له. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈراؤنا خواب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ خواب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے، خود صحابہ سے بیان کیا، وہ بھی فجر کی نماز کے فوراً بعد. آپ اسے سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس خواب کی اہمیت کتنی زیادہ تھی اور اس خواب کی امپورٹنٹ کتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی. اس سے پہلے کہ ہم خواب بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خواب کی حیثیت کیا ہوتی ہے. انبیاء کرام کے خواب کی حیثیت ہمارے اور آپ کے خواب جیسی نہیں ہوتی ہے کہ خواب بس خواب، سپنا بس سپنا. انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت اور سچائی پر مبنی خواب ہوتا ہے. وہ ایک وحی کی قسموں میں سے قسم ہے. اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو جو اعجازات سے نوازتا ہے، ان اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سچا خواب دکھاتا ہے. ہمارے اور آپ کے خواب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے خواب میں شیطان بھی آ جاتا ہے. دن بھر جس چیز میں ہم بیزی رہتے ہیں وہ خیالات بھی آ جاتے ہیں. کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، کچھ اپنی مشغولیات کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. لیکن انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ مکمل اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا ہے. شیطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے بیداری میں آپ کو بھٹکا نہیں سکتا ہے، وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے، ایسے ہی خواب میں بھی، نیند میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کے خواب کو بیان کیا ہے، وہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی مشہور ہے، بیٹے کو ذبح کرنے والا. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا حصہ بتایا ہے. اور انبیاء کرام کا خواب بیان کر کے
بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، اللہ رب العالمین بے شک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی خواب کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، حق پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر شیطانی وسوسہ یا جھوٹ کا شائبہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اب اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی طرف۔ اس خواب کی روایت بیان کرنے والے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کرتے تھے، رخ مبارک پھیرا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ جو خواب دیکھتا ہاتھ اٹھاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے، آپ کے خواب نے جو دیکھا ہے آپ کے خواب کی میننگ اور معنی اور مفہوم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج رات خواب کس نے دیکھا؟ ہاتھ کسی کا نہیں اٹھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے نہیں دیکھا تو آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے پاس آئے، مجھ کو جگائے، اٹھائے اور مجھ کو لے کے چلے۔ لمبا واقعہ، مجھے جب میں ان دونوں آدمیوں کے پاس یا ان دو آنے والوں کے ساتھ جب گزر رہا تھا تو میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا رجل مستبعین کہ وہ لیٹا ہوا ہے آدمی، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، جو آدمی سرہانے کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں بھاری سا پتھر ہے، صخرہ، اس کے ہاتھ پر بھاری پتھر ہے، اور وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اس پتھر کو زور سے کھینچ کر کے پھینک کر اس کے آدمی کے سر پہ مارتا ہے جو لیٹا ہوا ہے۔ وہ مارنا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا سر پھٹ جاتا ہے جس کے سر پہ وہ لگتا ہے، اور اتنا تیزی کے ساتھ مارتا ہے کہ پتھر اس آدمی کے سر کو پھوڑ کر کے لڑکھڑاتا ہوا یا لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ کھڑا ہونے والا آدمی دوڑتا ہے، اس پتھر کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو اٹھا کر کے لاتا ہے، جب لے کر آتا ہے تو دیکھتا ہے رے اس کا سر تو پہلے جیسا صحیح سالم ہو گیا ہے۔ فَيَطْلَقُ رَأْسَهُ، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، جیسے کھجور سوکھ جاتا ہے، کچھ پھل ہوتے ہیں جب پیڑ کے اندر سوکھ جاتے ہیں، سوکھ کر کے پھٹ کر کے جب گر جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ پھل سلگ ہو گیا ہے۔ سلگ مانے پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ ایسے ہی جب وہ پتھر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ پڑتا ہے، اتنا زور سے پڑتا ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا آدمی دوڑ کر کے اس پتھر کو لینے جاتا ہے، لے کر کے جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے جس کا سر میں نے پھوڑا تھا، جس کا سر میں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، جس کا سر میں نے پھاڑا تھا، اس کا سر تو صحیح سالم ہو گیا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ فلا يرجع الیہ حتی یصیح راسہ، وہ آدمی آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا سر سالم ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے، پھر وہی حرکت کرتا ہے، زور سے کھینچ کر پھینک کر کے اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے اور اس آدمی کا سر پھر پڑ جاتا ہے، جیسے پتھر پہلی بار لڑک کر کے دور جاتا ہے، پھر دوسری بار بھی جاتا ہے، پہلے جیسے آدمی دوڑ کر کے اس کا اٹھا کے لایا تھا پھر اٹھا کے لاتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ یہ لگاتار ہو رہا ہے، مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کئی بار اس کو مارتے جا رہا ہے، تو میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا جو مجھے لے کر گئے تھے، خواب میں جو مجھے لے کر کے گئے تھے، ان سے پوچھا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک، اتنا ڈراؤنا منظر میں نے دیکھا اور اتنا خطرناک میں نے منظر دیکھا، سر پھوٹ رہا ہے، سر کو پھاڑا جا رہا ہے، کیا منظر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم کرنے سے اللہ پاک ہے، زیادتی کرنے سے اللہ پاک ہے، ناحق کسی کو ستانے سے، ناحق کسی کو عذاب دینے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یا ما ہادا، مجھے لے جانے والے مجھے بتاؤ کہ یہ دونوں کا معاملہ کیا ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے جس کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس نے جس کا سر پھٹ رہا ہے، اس نے کون سی غلطی کیا؟ کون ہے وہ بدنصیب،
کون ہے وہ بد قسمت جس کا سر پھوڑا جا رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں لے جانے والوں نے بتایا کہ یہ ایک دن ایک بار کا معاملہ نہیں، 2 بار کا معاملہ نہیں، 1 دن کا معاملہ نہیں، 2 دن کا معاملہ نہیں، یہ قیامت کی صبح تک ایسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر! تعجب یہ ہے، دل خراش منظر یہ ہے، ڈراؤنا سین یہ ہے کہ وہ پتھر لگنے سے دنیا کے اندر جو سر پھٹ جاتا تھا، آدمی گرتا تھا، اس کی نس پھٹ جایا کرتی تھی اور آدمی کو مردہ گھوشت کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ کیسا پتھر ہے، مارنے والا کیسا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے وہ کیسا ہے کہ اتنا مار کھانے کے باوجود بھی مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے۔ مر گیا تو جان چھوٹ گئی، تکلیفوں سے بچ گیا، مار کھانے سے بچ گیا، سر پھٹنے سے بچ گیا، بار بار کی تکلیفوں اٹھانے سے بچ گیا، لیکن وہ مرتا نہیں ہے اور نہ مرے گا۔ یہ قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا انطلق، نہیں ابھی نہیں بتانا ہے، ابھی نہیں بتانا ہے، ابھی ذرا رکو، چلو ہمارے ساتھ اور چلو۔ یہ دونوں ہم کو لے کر اور آگے بڑھے، ان دونوں نے ہم کو بتایا نہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیٹا ہوا کون ہے، مارنے والا کون ہے، گناہ کیا ہے، پاپ کیا ہے، جرم کیا ہے، شریعت کے کس سگنل کو اس نے توڑا ہے، یہ ہم کو بتایا نہیں گیا۔ میں اندر سے پریشان تھا۔ بہرحال وہ دونوں مجھ کر لے کے چلے۔ خواب ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ رَجُلٍ مُسْتَقِلٍ لِقَفَاهُ۔ میں چلتے چلتے ان دونوں کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کے پاس پہنچا۔ وہ آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹھ کے بل چت لیٹا ہوا ہے، پیٹ اس کا اوپر ہے اور سر اس کا پیٹ اس کا اوپر ہے، پیٹھ اس کی نیچے ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ بِقَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو سر کے پاس کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے ہیں یا لوہے کے کانٹے ہیں۔ شارحین حدیث نے کلوب کا جو معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ کلوب ایک ایسا لوہا ہوتا ہے جس کا سرا مڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر لٹکایا جاتا ہے کسائی کی ہاں گوشت۔ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ جو چت لیٹا ہوا ہے اس کے سرہانے جو آدمی کھڑا ہے میرے بھائیوں، یہ ڈراؤنا منظر ہے، یہ خطرناک منظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حقیقت پر مبنی ہے۔ صادق و مصدوق بیان فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ میں جو کھڑا ہے لوہے کے آنکڑے ہیں یا لوہے کے کانٹے ہیں، اور آپ اور ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسائی کی دکان پہ آپ جا کے دیکھیں گوشت کو کیسے لٹکایا جاتا ہے، مرغی والا نہیں، بڑے کے گوشت پہ جا کے دیکھیں تو جو لوہا لٹکایا جاتا ہے جس کے اندر گوشت، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ صرف ہاتھ میں لیا کیوں ہے؟ منظر یہ ہے کہ وہ اتنا خطرناک لوہے کا آنکڑا لیا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا کانٹا ہے، وہ لیٹے ہوئے آدمی کے فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، لیٹے ہوئے آدمی کے منہ کے اندر اس آنکڑے کو ڈالتا ہے، اس کانٹے کو ڈالتا ہے، لوہے کے سلیے کو ڈالتا ہے جو نوکیلا اور ٹیڑھا ہے، اور اس کو کھینچتا ہے زور سے، گلپھڑے پہ رکھ کر کے زور سے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ گلپھڑا پھٹ کر کے اس آدمی کے گدی پر پہنچ جاتا ہے۔ گدی کس کو کہتے ہیں؟ گدی میرے بھائیوں سر کے پیچھے وہ والا وہ حصہ ہے جو تھوڑا یعنی گڑھا ہوتا ہے، جو تھوڑا پست ہوتا ہے، اندر یعنی گھسا ہوا ہوتا ہے، جہاں تک ہم مسح کرتے ہیں وضو کے ٹائم پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کے گڑپھڑے کو پھاڑ کر کے یہ گدی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، وَمَنْ خِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، جب گلپھڑے کو یہاں گدی تک پہنچا دیتا ہے وہ کانٹے والا آدمی یا کانٹے والا انسان یا جو بھی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے اور وَمَنْ خِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، اس کے ناک میں ڈالتا ہے، اس کے نتھنے میں ڈالتا ہے اور زور سے کھینچتا ہے، چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے وہ گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسے بدنصیبوں کے روش پہ چلنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گلپھڑا پھاڑ کے گدی تک پہنچا دیا، ناک پھاڑ کر کے گدی تک پہنچا دیا، اس کے بعد وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، اور اس کے آنکھ میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر کے گدی تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ بہت کمزور ہیں،
ہم آپ بہت کمزور ہیں، کوئی نہ کہیں ہم طاقتور ہیں، کوئی نہ کہیں ہم بڑے پہلوان ہیں، کوئی نہ کہیں ہمارے اندر بہت مضبوطی ہے، کچھ نہیں مضبوطی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو تھوڑا سا سوئی لگاتا ہے فائدے کے لیے، اس میں بھی لگتا ہے تو آدمی کا اندر سے ہل جاتا ہے۔ ناخن کاٹتے ہوئے اگر تھوڑا سا چمڑا آ جاتا ہے تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں خطرناک سینے، یہاں آپ دیکھیں سوئی نہیں چبھویا جا رہا ہے، وہ لوہے کے آنکڑے کو لے کر کے گلپھڑے کو پھاڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، نتنے کو پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں کو چیر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ منظر کتنا خطرناک ہوگا، منظر کتنا ڈراؤنا ہوگا، جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہوگا اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد، ون سائیڈ کرنے کے بعد دوسرے سائیڈ میں آتا ہے، دوسرے سائیڈ بھی وہی کام کرتا ہے جو پہلے سائیڈ کر چکا ہے۔ دائنی سائیڈ اس نے گلپھڑے پھاڑا، نتنے پھاڑا، آنکھوں کو چیر کر کے گدے تک پہنچایا، بائیں سائیڈ میں آتا ہے، لیفٹ سائیڈ میں، بائیں سائیڈ میں وہی کام کرتا ہے۔ یہ بائیں سائیڈ کا آخری پوائنٹ جب پہنچتا ہے، آنکھ پھاڑ کر کے گدے تک پہنچاتا ہے تو رائٹ سائیڈ سیدھا ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی کو تو مر جانا چاہیے، آدمی کی تو روح نکل جانی چاہیے، جان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دونوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، کئی بار دیکھا، تو ان دونوں نے بتایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار، دو بار، 10 بار، 15 بار، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، 4 مہینہ نہیں، جب تک قیامت نہیں ہوگی نا، جب تک اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک نہیں ماریں گے نا، جب تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا رہے گا، اور یہ مریں گے نہیں، ان کی جان ان کے بدن سے نکلے گی نہیں، یہ مردہ ہوں گے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ ما ہادانی، میں نے پھر ان دونوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ یعنی کون آدمی ہے جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کا پاپ کس نوعیت کا رہا ہوگا؟ ہم بھی سوچ سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، سوچیں، بار بار سوچیں، 1000 بار سوچیں میرے بھائیوں کہ آخر اس کا جرم کیا رہا ہوگا، پاپ کیا رہا ہوگا، کیا اس نے غلطی کی ہوگی، شریعت کے کس حکم کی مخالفت اس نے کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور اس کی جان نہیں جا رہی ہے، اس کے ساتھ یہ ویوہار کیا جا رہا ہے اور وہ مر نہیں رہا ہے اور مرے گا ہی نہیں کبھی میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، کتے کو پانی پلانے والے کو جنت دے دیتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ، یہ تو جانور کے ساتھ ایسا برتاؤ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم اور ملائم دل رکھنے والا یہ سین دیکھ رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے اندر اس چیز کو جگہ دی گئی ہے، کتنا ڈراؤنا، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ سبحان اللہ ما ہادانی، میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ ذرا یہ دونوں کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان طریق، ان دونوں نے ہم کو کہا نہیں ابھی مت پوچھو، ابھی ہم کو نہیں بتانا ہے، ابھی اور جانا ہے میرے بھائیوں، اور آگے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور مجھے لے کر گیا، اور لے گئے یہ دونوں، اور میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھا، سپنے میں، خواب میں، اور بہت ساری چیزیں دیکھا۔ وقت ملے گا تو تیسرے پوائنٹ پر آئیں گے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو دیکھنے کے بعد، 7 چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی اب تو سفر ختم ہونے کے قریب ہے، اب تو بتا دو وہ جو ڈراؤنا منظر میں نے دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھا، کیا سبب تھا، کیا معاملہ تھا، ماجرا کیا تھا؟ تو ان دونوں نے کہا گھبرائے نہیں، ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے، پوری حقیقت بتائیں گے میرے بھائیوں۔ اب یہ خواب دیکھنا ڈراؤنا خواب ہے، خطرناک خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر بتا دینا، اس خواب کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دینا، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈراؤنے خواب کی تعبیر بتا دیا، جس کو سزا دیا جا رہا اس کا گناہ بتا دیا، جس کو مارا جا رہا تھا اس کا جرم بتا دیا، اور پلس اللہ نے ایک تو ہمارے ساتھ احسان کہ ہم کو بتا دیا، دوسرا احسان کیا کیا کہ اللہ نے ہم کو ٹائم رہتے ہوئے بتا دیا ہے۔ ٹائم ہمارے پاس ہے، وقت ہمارے پاس ہے، ہم نے گناہ دیکھ لیا، پاپ ہم کو معلوم پڑ گیا ان کا گناہ کیا تھا، ہمارے پاس بھی وقت ہے، اب اگر نہیں سنبھلے تو ہم سے زیادہ خطرناک کوئی اور نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں نے بتایا کہ آپ صبر کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی جو آپ نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا خواب میں تھوڑا سا رک رہا ہوں، آپ اپنے دماغ میں گھما لیں کیا منظر تھا اس کا۔ سر پھاڑا جا رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ لگاتار ہو رہا ہے،
قیامت تک کے لیے ہو رہا ہے۔ کیا باب تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں تو وہ دونوں بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، یہ جس آدمی کا سر پھوڑا جا رہا تھا، جس آدمی کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو قرآن کو جس کو اللہ نے قرآن سکھایا تھا، قرآن کا علم اللہ نے دیا تھا، قرآن کی تلاوت بھی اچھا کرتا تھا، پورا قرآن نہیں تو کچھ چیزیں یاد تھیں، حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے یہاں ہے فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، یہ وہ آدمی جو قرآن لیتا تھا، یعنی قرآن کا علم لیتا تھا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو علمہ القرآن، اللہ نے اس کو قرآن کا علم سکھایا تھا، شریعت کا علم سکھایا تھا، یعنی وہ حافظ قرآن بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، کئی پاروں کا یا کئی صورتوں کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح مولانا بھی ہو سکتے ہیں، عالم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ اس بات کو سنیں، قرآن کریم کو جو بھی پڑھنا جانتا ہے، قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں اس کو یاد ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن نمبر 1 پہ سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ حافظ قرآن کا آتا ہے، سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم باللہ آتا ہے، عالم بالشریعت آتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ اس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، قاری تھا، عالم تھا، حافظ تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، بہت اچھے لچھے دار تقریریں کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کیا تھا؟ قرآن سیکھا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا بھی تھا، کئی ہزار اس کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن گناہ کیا تھا؟ پہلا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، رات میں وہ اٹھ کر کے قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھتا تھا۔ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، رات میں قرآن کریم سے غافل ہو کر سوتا تھا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، اتنا سوتا تھا کہ فجر کی نماز بھی گل کر دیتا تھا۔ بے رات میں سوئے گا، اس کے بعد کون سی نماز آئے گی؟ ظہر۔ کون سی نماز آئے گی؟ ہمارے یہاں ظہر ہی آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ آئینہ ہے، سب سے پہلے میرے لیے آئینہ ہے، پھر آپ تمام بھائیوں کے لیے آئینہ ہے، سب کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قرآن جانتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت اس کو آتی تھی، لیکن رات میں تھوڑا سا بھی وہ تلاوت کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا تھا، نیند ذرہ برابر بھی قربان نہیں کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایسا تھا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، دوسری بات کے اندر وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کو چھوڑ کر کے سوتا تھا۔ میرے بھائیو، فرض سونا رات میں سوتا ہے تو آدمی کے بعد کون سا ٹائم آتا ہے؟ کس نماز کا وقت آتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ظہر ہی آتا ہے، عشاء پڑھ کے اگر سوئے تو پھر ظہر ہی آتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ نماز کا ٹائمنگ کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کیا ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے۔ 75% مسلمان، 70 سے زیادہ فیصد مسلمان آج ایسے ہیں جن کو نماز کے ارکان، نماز کے طریقے اور نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میرے بھائیو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یا آپ کا جمعہ کے اندر آنا، 3 فلور کا بھر جانا اور عام 5 نمازوں میں صرف 2، 3، 4 صفوں کا ہو جانا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس میں کتنے پرسنٹ، تقریباً 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کرے میرا گمان غلط ہو جائے، اللہ کرے میرا خیال غلط ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں خیال غلط نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ جب نماز پڑھ کے ہم نکلتے ہیں تو دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی دیکھتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ کے ہم لوگ جا رہے ہیں، بیٹھے، اس کا مطلب نماز نہیں پڑھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دین کا جانکار تھا، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ فَأَعْرَضَ عَنْ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت ہی نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے میرے بھائیو، آپ بولیں گے صرف حافظ لوگ، میں نے کہا اس لیے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا تھوڑا بہت جو بھی جانکار ہے یا بہت زیادہ جانکار ہے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَعْرَضَ عَنْ تِلَاوَتِهِ، قرآن کریم کی تلاوت کا اس نے معمول نہیں بنایا۔ رمضان آئے گا تو بستے میں سے قرآن نکالا جائے گا، الماری کے اوپر سے گرد و غبار اٹا پٹا رہے گا، اس کو تھوڑا صاف کیا جائے گا، جزدان جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اس کو دھل دیا جائے گا، کپڑے کا رہتا ہے، یعنی مخمل کا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے ادب احترام کے ساتھ ٹی وی، موبائل اور دنیا بھر کی چیزیں رمضان میں پورا احتیاط کے ساتھ، یہ اچھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ساری خرافات سائیڈ میں، اب وہ قرآن پڑھیں گے، ایک رات میں، 2 رات میں، 3 رات میں قرآن پڑھنے کے خاتمہ کریں گے، اور باقی 11 مہینہ قرآن کو ٹچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلا گناہ یہ کہ وہ رات میں اتنا سوتا تھا کہ
تہجد تو دور کی بات ہے، نفل نماز تو دور کی بات ہے، وہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، قرآن میں کیا باتیں اللہ نے ہم کو سکھایا ہے، دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا، رات میں قرآن کی تلاوت نہیں، نماز گل کرتا تھا۔ قرآن پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز میں اس کو پریکٹیک کرے، اس کا عمل کرے، پریکٹیکل کر کے وہ نماز کے اندر بتائے کہ قرآن جو پڑھا ہے، جو جانتا ہے وہ قرآن میں نماز میں کتنا پڑھ رہا ہے۔ تو رات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، فرض نمازیں چھوڑ کر سو جاتا تھا، اور دن میں قرآن کریم کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، دن میں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تھوڑا رک جائیے، اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے کہ آج جو فجر کی نماز گئی ہے، کل جو فجر کی نماز گئی ہے، وہ ہماری کیسی گئی ہے؟ کیا ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے یا بغیر فجر کی نماز پڑھے سوئے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ڈراؤنا منظر، یہ ڈراؤنا سین میں نہیں دیکھا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جن کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ یعنی چھوڑ کر کے سو جاتا ہے، ایسے آدمی کا سر پھٹے گا، پھوڑا جائے گا، کچلا جائے گا، اور یہ برزخ کی زندگی کا معاملہ ہوگا۔ مرنے یعنی قیامت کے بعد جو سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بعد جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا وہ تو الگ ہوگا۔ یہ برزخ کی زندگی کا عذاب ہے میرے بھائیوں، یہ قبر کے زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بالکل اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنے ایسے بدنصیب ہے جو قرآن چھوٹے تھے تو ابا نے سکھا دیا تھا، امی نے مسجد مدرسے میں بھیج کر کے مولوی صاحب کو رکھ کے پڑھوا دیا تھا، وہ پڑھ لے گئے، لیکن جب تھوڑا بڑے ہو گئے، تھوڑا بزنس لائن میں گئے، تھوڑا کاروباری لائن میں گئے، تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے، اتنا ہاتھ لگانے سے بچے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بچپن میں ہم الحمدللہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، آواز ان کی بتاتی ہے قرآن ان کو بہت اچھا آتا تھا، لیکن آج وہ حروف تہجی بھی پہچان نہیں پاتے، دو لفظ تین لفظ ملا کے نہیں پڑھ پاتے۔ ایسے لوگ بدنصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کے حقدار ہیں۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہمارے تمام بھائیوں کو، اسی طرح ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین نمازی بنائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرا جس کو میں نے دیکھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ گل پھڑا پھاڑا جا رہا تھا، نتنے پھاڑے جا رہے تھے گدی تک، اور آنکھ نکالی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا یہ کون آدمی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بتایا گیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ وہ آدمی تھا جس کا یہ حشر ہو رہا تھا، جس کا یہ برا انجام ہو رہا تھا، جو لیٹا ہوا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جب گھر سے نکلتا تھا تو ایک جھوٹ بولتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، وہ جھوٹ بولتا تھا، تَبْلُغُ الْآفَاقَ، اور اس کے جھوٹ کو لوگ اچک لیا کرتے تھے، اور اس کا جھوٹ پورے آفاق کے اندر، پورے عالم میں پھیل جاتا تھا، یعنی سب سے بڑا جھوٹا آدمی تھا میرے بھائی۔ یہ حدیث کہ ایک آدمی جھوٹ بولے، تبلغ الآفاق، اس کا جھوٹ پورا سماج کے اندر پھیل جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا زیادہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میرے بھائیوں، یہ جو ناول ہے، یہ جو ٹی وی ہے، اور ٹی وی کے اندر الگ الگ جو پروگرام ہیں، اور چھوٹے چھوٹے شارٹ یعنی کلپ آتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا بولتے ہیں، انسٹاگرام وغیرہ میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہنسانے کے لیے، انجوائے کے لیے، اور تھوڑا تفریح کے لیے۔ آدمی جب بہت زیادہ کام سے تھک جاتا ہے، بہت دیر تک کام کرتے کرتے جب اکتا جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، تو وہ چینل کھول کے دیکھ لیتا ہے، وہ کتابیں کھول کر کے پڑھنے لگ جاتا ہے، جس کو ہم ناول کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، ڈرامے کہتے ہیں، ناٹک کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہے؟ اور اس میں ہنسی نہ آنے کے باوجود بھی لوگ زبردستی ہنستے ہیں میرے بھائیوں، اور اس کے اندر جو ہنسانے والا ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کو پورے عالم میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کا جو سوشل میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، واٹس ایپ، یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہے، یہ سارا کا سارا ایسا ہے کہ آدمی بند کمرے میں بولے اور چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ آپ کی ویڈیو، آپ کی آئیڈیو اور آپ کا جھوٹ وائرل ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا اس سے آگاہ ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو فتنے والی چیزیں ہیں، کوئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
اب تو وہ زمانہ نہیں ہے نا کہ ہم چھپ چھپا کے بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. کتنے ہوشیار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب اپنی موبائل کھولتے ہیں تو پتہ ہے ان کی جس چیز کو وہ دیکھ رہے تھے، جس چیز کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، میں جو کام کر رہا ہوں یہاں پہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی موبائل میں ان کو یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے وہ کیا آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گناہ کو دیکھ رہا ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یوٹیوب پہ چلا گیا، واٹس ایپ پہ چلا گیا، نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جس آدمی کے ساتھ یہ برا انجام ہو رہا تھا، یہ عذاب بڑھتا جا رہا تھا، وہ آدمی تھا جو سب سے بڑا جھوٹا تھا. اور جھوٹا اتنا تھا کہ اس کی باتوں کو دنیا کے اندر پھیلنے میں دیر ہی نہیں لگتی تھی. سب سے پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ میڈیا ایسا میرے بھائیوں اس زمانے میں ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں. اس میں ہم چھوٹی بات بولیں گے جھوٹ تو جلدی سے پھیل جائے گا. دوسرا یہ اس حدیث کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ سماج کا جو بڑا آدمی تھا، سماج کا جو بڑا آدمی تھا، جس کے ارد گرد یعنی دسیوں بیسیوں لوگ ہمیشہ رہتے تھے، جس کی بات کو سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے لوگ، ایسا آدمی جھوٹ بولے جس کے پاس جھوٹ کی کوئی مجبوری نہیں تھی میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو سزا بیان کیا ہے وہ جھوٹ بولنے والا کا بیان فرمایا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں اسلام ہمارا جو ہے وہ سچا ہے. اسلام کی ساری تعلیمات سچائی پر مبنی ہے. جھوٹ سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی یقین کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو بولنے جا رہا ہوں، وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جو آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ جو میں کروں گا، جو بولوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس کرے گا. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو اگر بولنا ہے تو سچ بات بولے، سچ بات بولے. اگر اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے اندر سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خاموش رہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ چاہیے کہ سچ بات بولے، بھلی بات بولے، اور اگر بھلی بات بولنے کی سکت نہیں ہے تو خاموش رہے. ہمارے زمانے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑبڑ بولنے والا، بہت زیادہ باتونی ہونے کو، چرب زبانی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، یعنی عقل مندی کی نشانی سمجھتے ہیں. ہم بہت بول لیتے ہیں اور ہماری باتیں دسیوں لوگوں پر بھاری ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ دسیوں لوگوں پر جو آپ کی باتیں بھاری ہو جا رہی ہیں، قیامت کے دن آپ کی باتیں آپ کے اوپر بھاری ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چاہیے کہ سچ بات بولے ورنہ خاموش رہے. بہت زیادہ بولنا در حقیقت یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. چپ رہنا بھی عبادت ہے. چپ رہنا بھی عبادت ہے اس معاملے میں کہ اگر آپ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو آپ گناہ کما رہے ہیں. خاموش رہیں گے، گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان فرمایا کہ جہنم میں، یہ تو برزخ کی زندگی کا معاملہ تھا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور کھلا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا پرچار بھی کرتا ہے، یہ تو زمانہ ہے بے دینی کا، ناعاقبت اندیشی کا، آخرت کی کوئی فکر نہ کرنے کا. اس زمانے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کو بلاتے ہیں. یہ غیر تو غیر اپنے لوگ بھی جھوٹا پرچار کرنے کے لیے، دوسرے کی زمین پہ جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے میرے بھائیوں اس طرح کا لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن، یہ برزخ کی زندگی کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم میں جو لوگ جائیں گے، کس گناہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جائیں گے؟ 2 گناہ ایسا ہے جس گناہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. یعنی جہنم میں جتنے لوگ گئے، 70% جو لوگ گئے، ان میں سے آپ سمجھئے کہ 70 میں سے 60% لوگ 2 گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. پہلا زبان کا گناہ، زبان کی کمائی، زبان کی کھیتی، اور دوسرا شرمگاہ کی کھیتی. شرمگاہ، یہ 2 گناہ ایسا ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے اور شرمگاہ کی وجہ سے. جو گناہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے اندر جو بیان کیا، دوسرا وہ کہ اگر آدمی زبان کو غلط یوز کرتا ہے، سنبھال کر کے استعمال نہیں کرتا ہے، 1000 بار بولتا ہے، 1 بار سوچتا ہے، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ برزخ کی زندگی میں سوچ لے کیا ہونے والا ہے اور مرنے کے بعد یعنی قیامت کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر و نشر ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر یہ دونوں مجھے لے کر آؤ اور آگے بڑھے. 2 ہو گیا، 2 گناہ بنیادی ہے اور یہ برزخ کے سزا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ یہ دونوں مجھے لے کر آگے بڑھے. چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں روٹی پکایا جاتا ہے, آگ بھرا ہوا ہے, اور اس کا منہ پتلا ہے اور نیچے چوڑا ہے, اور اس تنور کے اندر آگ بھڑک رہی ہے, اور زور و شور کے ساتھ چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے, ایسی آوازیں جو کان کے پردے کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوں. میں نے اس کے اندر جھانکا تو کچھ مرد تھے, کچھ عورتیں تھیں, دونوں کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, اور وہ چیخنے اور چلانے کی جو آواز آ رہی تھی, وہ جو آگ تھی وہ در حقیقت آگ کا منظر ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے ہیں, لیکن آگ کا سین جو اس تنور کے اندر تھا وہ سمجھانے کے لیے میں سمندر کی لہروں کی مثال دے سکتا ہوں. سمندر کی لہریں آپ نے دیکھا ہوگا, آگ کی لہریں آپ نے اتنا نہیں دیکھا ہوگا. ممبئی میں رہتے ہوئے, سمندر کے کنارے رہتے ہوئے سمندر کی لہریں اور تھپیڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. انڈیا گیٹ پہ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے تھپیڑے یعنی پانی کی لہریں زور سے دیوار سے ٹکراتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ویسے ہی وہ یعنی آگ کا جو تھپیڑا تھا, آگ کی جو لہریں تھی یعنی اس تنور کے اندر وہ جوش مار رہی تھی, اوپر کا حصہ نیچے, نیچے کا حصہ اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ آگ زور سے کھولتا تھا اور نیچے کے حصے والے اوپر آتے تھے تو جہنمی سمجھتے تھے, یا وہ جو لوگ اس تنور کے اندر تھے وہ سمجھتے تھے اب تو نکل گئے, اب ہم تو منہ کے پاس آ گئے. لیکن جتنی تیزی کے ساتھ نیچے سے اوپر آئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اوپر سے نیچے چلے جایا کرتے تھے. یہ بارہا میں ہوا. میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا جو مجھے لے کر گئے تھے, یہ دونوں کا معاملہ کیا ہے, یہ کیا ہے, مرد عورت ان کے اوپر کپڑا نہیں اور یہ آگ میں جل رہے ہیں. اللہ اکبر, آگ بھی کتنی خطرناک ہے, آگ بھی کتنی خطرناک ہے. دنیا کی آگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 گنا یا 69 گنا وہ جہنم کی آگ تیز ہے, آخرت کی آگ تیز ہے. لیکن یہاں تو معاملہ بالکل عجیب لگ رہا ہے. دنیا کی آگ میں آدمی گیا تو راکھ بن کے ختم ہو جاتا ہے, اس کی جان چلی جاتی ہے, روح نکل جاتی ہے. لیکن وہ 70% آگ جو تیز ہے اس کے اندر جان نہیں جا رہی ہے. آدمی جل رہا ہے, بھون رہا ہے, چمڑا ختم ہو رہا ہے, پھر دوسرا چمڑا لگایا جا رہا ہے. وہ مرنے کے لیے نہیں ڈالا گیا ہے, وہ سڑنے کے لیے نہیں ڈالا گیا ہے, وہ راکھ بننے کے لیے نہیں ڈالا گیا ہے, وہ جھلسنے کے لیے نہیں ڈالا گیا, وہ صرف عذاب کے لیے. اور عذاب کی شدت اتنی ہے کہ اس عذاب سے بھاگا نہیں جا سکتا, اس عذاب سے نجات نہیں پائی جا سکتی, اس عذاب سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا درد و تکلیف میں تھے کہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اور ان کے چلانے اور چیخنے کی وجہ سے گلے یعنی آنکھیں کان خراب ہو رہے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا سبحان اللہ, وہ دونوں مجھے لے کر اس خطرناک منظر پر آنے والے, بتاؤ ذرا یہ کیا معاملہ ہے. اس آگ کے تنور کے اندر اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ آگ کا تنور, اس کے اندر جو مرد عورت ننگے ہی ہے, کون لوگ ہیں, کیا انہوں نے غلطی کیا تھا, جرم کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے وہ دونوں بتاتے ہیں فہم الزنات, وہ کون لوگ ہیں, وہ دنیا کے اندر زنا کرنے والے تھے, بلاتکاری کرنے والے تھے, دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے والے تھے, چاہے راضی برضا ہو چاہے زبردستی ہو. زنا تو زنا ہے, ہم جہاں رہتے ہیں وہ زبردستی کو زنا کہا جاتا ہے, لیکن راضی کے ساتھ زنا نہیں کہا جاتا. اسلام نے چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو, زبردستی ہو یا سہولت کے ساتھ ہو, میرے بھائیو یہ سب زنا ہے. حلال طریقہ صرف نکاح ہے, نکاح کے علاوہ آپ کوئی بھی رشتہ قائم کر لیں, کوئی بھی پیپر بنوا لیں, 1000 لوگوں کو گواہ بنا لیں, یہ میرا پارٹنر ہے, لائف پارٹنر بغیر نکاح کے, لائف پارٹنر گرل اور بوائز اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ, پتہ نہیں کیا فتنے میرے بھائیو, یہ سارا کا سارا یہ جو چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ جو دنیا کے اندر زناکاری کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, بدکاری کا گناہ کر رہے ہیں, وہ سوچ لیں جتنی لذت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں, پورے بدن کو راحت پہنچاتے ہیں, ویسے ہی اللہ تعالیٰ پورے بدن کو عذاب دینے کے لیے ان کو تنور کے آگ میں ڈال دے گا, اور وہ بھڑکتے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, اور شور مچاتے رہیں گے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میرے بھائی, رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اپنا یہ ڈراؤنا خواب بتایا ہے وہ مقصد جگ ظاہر ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگ ایسے خطرناک مناظر کو سمجھ کر کے, سیکھ کر کے, جان کر کے اپنے آپ کو ایسے مناظر سے بچنے کی کوشش کریں. وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت دیا ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے, کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے, قرآن سیکھا ہے لیکن اس کو پڑھ عمل نہیں کر رہا ہے, اسی طرح کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اور
کھلا جھوٹ بولتا ہے. کتنے بیکار لوگ ہیں، بد عقل اور بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی قبر کھود رہے ہیں، دوسروں کو تھوڑا سا ہنسانے کے لیے، دور تفریح پیدا کرنے کے لیے، دوسروں کو میں واہی لوٹنے کے لیے کتنا بڑا کون جوک چھوڑ لیتا ہے. جوک بولتے نا، جوک کون چھوڑ لیتا ہے، شگوفے چٹکلے کون چھوڑ لیتا ہے. دوسروں کو ہنسانے کے لیے آدمی اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا اور زناکاری کرنا، یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدمی مرے گا تب سے لے کر جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ تعالی ہم انسان ہیں، غلطیوں سے اللہ پاک تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ سے پاکی کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک فرما دے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو چھوٹے بڑے صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. أرسلناك إلا رحمة للعالمين.